ارے تو کیا میرے سر پر بم مارنے کا ارادہ ہے؟ عمران کی آواز درمیانی بڑے سوراخ کے نیچے سے سنائی دی۔ ہاں ایسا ہی سمجھ لے، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اسے جیب سے دم کیے ہوئے پانی کی بوتل نکالی، اس کا ڈھکن کھولا اور پھر بوتل کا منہ اس درمیانی سوراخ کی طرف کرتے ہوئے اسے الٹ دیا۔ بوتل کا پانی سوراخ میں سے نیچے گرنے لگا۔ جب بوتل خالی ہو گئی تو صفدر نے بوتل ہٹا لی۔ عمران صاحب کوئی راستہ آپ کو نظر آیا؟ صفدر نے کہا، لیکن نیچے سے کوئی آواز سنائی نہ دی۔ ارے یہ کیا ہوا؟ عمران صاحب جواب کیوں نہیں دے رہے؟ صفدر نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا۔ جھک کر اس نے سوراخ سے آنکھ لگا دی، لیکن نیچے اندھیرا تھا، اسے کچھ بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ ہمیں نیچے جانے کا کوئی راستہ تلاش کرنا چاہیے صفدر، کیپٹن شیل نے بھی پریشان ہو کر کہا، اور صفدر نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ اس کمرے نما کھنڈر سے جیسے بھی باہر آئے، وہ یہ دیکھ کر بے اختیار چونک پڑے کہ کچھ دور ایک پہاڑی چٹان کے قریب عمارت عمران پہ حیث و حرکت پڑا ہوا تھا۔ وہ دونوں دوڑتے ہوئے اس کے قریب پہنچے تو عمران واقعی بے ہوش تھا۔ صفدر اور کیپٹن شیل دونوں نے اسے ہوش میں لانے کی بے حد کوشش کی، لیکن عمران کسی طرح ہوش میں ہی نہ آ رہا تھا۔ اچانک ایک خیال صفدر کے ذہن میں آیا، کیپٹن شیل وہ بوتل وہاں پڑی ہوگی، اس میں چند قطرے ضرور رہ گئے ہوں گے، وہ بوتل لے آؤ۔ صفدر نے کہا تو کیپٹن شیل سر ہلاتا ہوا واپس دوڑ گیا۔ بوتل وہاں واقعی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے اسے اٹھایا تو واقعی اس کی تہہ میں چند قطرے موجود تھے۔ اس میں چند قطرے واقعی موجود ہیں، لیکن ان سے کیا ہوگا؟ کیپٹن شیل نے کہا۔ اللہ اپنا فضل کرے گا، ان قطروں میں بھی اسی کا کلام دم کیا ہوا ہے، صفدر نے کہا، اور عمران کا منہ کھول کر اس نے بوتل میں موجود پانی کے قطرے عمران کے حلق میں انڈیل دیے۔ ان چند قطروں نے واقعی کام کر دکھایا۔ جیسے ہی وہ عمران کے حلق سے نیچے اترے، عمران کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے، اور صفدر اور کیپٹن شیل دونوں کے چہروں پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے، اور پھر واقعی چند لمحوں بعد عمران کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں۔ عمران صاحب آپ خیریت سے تو ہیں نا؟ صفدر نے بے چین سے لہجے میں کہا، اور عمران بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں تو الحمدللہ بخیریت ہوں، او خدایا تیرا شکر ہے، تو نے میری غلطی معاف کر دی۔ بات کرتے کرتے عمران نے بے ساختہ لہجے میں کہا، اور اس نے تیزی سے اپنا سر زمین پر رکھ دیا۔ یا اللہ تو بے حد رحیم و کریم ہے، میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں، میری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ تو بڑا رحیم ہے، غفور ہے، تیرا کرم بے پایا ہے، عمران نے انتہائی عاجزانہ لہجے میں کہا، اور پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ صفدر اور کیپٹن شیل دونوں حیرت سے عمران کا یہ نیا روپ دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا عمران صاحب؟ کیا آپ سے کوئی غلطی ہو گئی تھی؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں انسان ہوں، بس بشری تقاضے کی وجہ سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بے حد رحیم و کریم ہے، وہ مدد کے لیے نیک جن انسانی روپ میں بھیج دیتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، نیک جن انسانی روپ میں کیا مطلب؟ صفدر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا آپ جنوں کی کو بھی مطلب بتانا پڑے گا بھائی۔ نیک جن صاحبان، میں نے تو سنا ہے کہ جن تو بڑے عالم فاضل ہوا کرتے ہیں۔ عمران نے اٹھ بیٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، جن تو کیا آپ نیک جن ہمیں کہہ رہے ہیں؟ تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی۔ صفدر نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں جناب۔ کیا مطلب، کیا تم جن ہو؟ عمران نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، نہیں جناب، ہمیں فخر ہے کہ ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں۔ صفدر نے ہنستے ہوئے کہا، کمال ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم جن بھی نہیں ہو اور پاکیزہ سے یہاں مصر میں میری مدد کے لیے بھی عین موقع پر پہنچ گئے ہو۔ عمران نے کہا، اس کا صحرا جولیا کے سر ہے، ورنہ ہم تو واقعی بڑے مطمئن بیٹھے تھے کہ عمران صاحب جہاں بھی ہوں گے بخیریت ہی ہوں گے۔ صفدر نے ہنستے ہوئے کہا، جولیا کے سر صحرا، او خدایا، تو یہ آس بھی ٹوٹ گئی۔ عمران نے یک لخت انتہائی مایوسانہ سادہ سے لہجے میں کہا، ارے اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ محاورے والا صحرا ہے، اصل صحرا نہیں۔ صفدر نے ہنستے ہوئے کہا، یار اس قدر ہوشربا قسم کے محاورے نہ بولا کرو، میں تو اس معاملے میں ویسے ہی کمزور دل واقع ہوا ہوں۔ ایسے محاورے بے شک تنویر کے سامنے ایک بار نہیں 10 بار بول لیا کرو، وہ بڑے حوصلے والا آدمی ہے۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ عمران نے کہا۔ وہ اب صفدر اور کیپٹن شیل کے ساتھ واپس ان کی جیپ کی طرف بڑا چلا آ رہا تھا، اور صفدر نے جولیا کی اچانک شدید پریشانی سے لے کر سبزی والے فضل بابا سے ملنے اور پھر یہاں تک آنے کی ساری تفصیل بتا دی۔ تو یہ بات ہے، میرا خیال ہے کہ تمہارے گلے میں موجود بابا کی دی ہوئی تسبیحوں نے ان شیطانی طاقتوں کو بھگا دیا ہے، اس لیے تم مجھ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ میں ان سبزی والے بابا کا بے حد مشکور ہوں، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ لیکن عمران صاحب، آپ نے بتایا نہیں کہ آپ یہاں کس طرح پھنسے، اور اب تک آپ کے مشن کا کیا ہوا؟ آپ کے ساتھ جوزف، جوانا اور ٹائیگر تھے، وہ کہاں ہیں؟ صفدر نے پوچھا۔ کیا بتاؤں صفدر، اس رامیز کے حصول نے عجیب الجھن میں ڈال رکھا ہے۔ اس قدر طویل اور صبر آزما جدوجہد کے بعد آخری نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پروفیسر جیت گیا، رامیز بھی اس کے پاس ہے اور وہ زندہ بھی ہے، اور میں اس وقت اپنے آپ کو وہیں کھڑا محسوس کر رہا ہوں جہاں سے چلا تھا۔
اور یہ سارا سلسلہ ہی کچھ ایسا ہے کہ منہ سے کوئی لفظ نکالتے بھی خوف آتا ہے۔ یہ تو حقیقتاً پل صراط ہے، ذرا سی بے احتیاطی کا نتیجہ انتہائی خوفناک انداز میں سامنے آتا ہے۔ اب دیکھو، میں اپنی طرف سے رمیز کو ضائع کر چکا تھا، پروفیسر، اور وہ شیطانی طاقت دھاکلہ کو بھی ختم کر چکا تھا۔ پروفیسر کو اس دھاکلہ نے اپنی کسی شیطانی طاقت سے ختم کیا، لیکن میں نے حفظ مقدم کے طور پر ٹائیگر سے اس کے دل میں پورا میگزین اتروا دیا۔ پھر دھاکلہ بھی ختم ہو گیا اور میں مطمئن ہو کر واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرا خیال تھا کہ کیس ختم ہو گیا اور میں یہ جنگ مکمل طور پر جیت چکا ہوں، لیکن میری آنکھ کھلی تو میں ایک محترمہ کا 6 ماہ سے شوہر تھا۔ ارے واہ، یہ بتاؤ کہ آج کون سی تاریخ ہے اور کون سا مہینہ ہے؟ عمران نے بات کرتے کرتے اچانک چونک کر پوچھا۔ مہینہ اور تاریخ؟ صفدر نے حیران ہو کر پوچھا، اور عمران کے اس بات پہ سر ہلانے پر اس نے مہینہ اور تاریخ بتا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ محترمہ جھوٹ بول رہی تھی، وہ تو مجھے 6 ماہ سے اپنا خاوند بنائے ہوئے تھی، اور بقول اس کے ہم نے 1 ماہ سوئٹزرلینڈ میں ہانی مون بھی بنایا تھا۔ عمران نے اطمینان بھرا ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ابھی تو آپ جولیا کے سر پر محاورتاً سہرے کا سن کر پریشان ہو گئے تھے، اور یہاں آپ ہانی مون بھی بنا بیٹھے ہیں۔ صفدر نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا ہے صفدر، حقیقتاً شیطانی دنیا کا یہ سب سے سخت اور خطرناک ترین ٹرپ تھا۔ اگر میں ذرا بھی ڈاما ڈول ہو جاتا تو پھر دنیا بھی گئی تھی اور آخرت بھی۔ یہ اس کی دی ہوئی توفیق ہے کہ میں اس امتحان میں سرخرو ہوا ہوں۔ مجھے اب بھی لمحات جب یاد آتے ہیں تو میرے جسم میں جھرجھری سی آ جاتی ہے۔ عمران نے کہا تو صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں حیرت سے عمران کو دیکھنے لگے۔ عمران بھی انہیں دیکھنے لگا، اور جب عمران نے انہیں پشاری کے بیڈ روم میں آنکھ کھلنے سے لے کر بعد میں ہونے والے واقعات سنائے تو ان دونوں کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ اور واقعی یہ تو انتہائی خطرناک ترین مرحلہ تھا۔ اس لیے آپ تاریخ اور مہینہ پوچھ رہے تھے؟ صفدر نے سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ لیکن عمران صاحب، آپ اس قید خانے میں کیسے پھنسے؟ آپ پر یہ لوگ اتنی آسانی سے قابو پا سکتے تھے تو پھر آپ انہیں اس حد تک کیسے لے آئے تھے؟ کیپٹن شکیل نے پہلی بار بولتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہی میں بتا رہا تھا کہ 6 ماہ بعد والی بات درمیان میں آ گئی اس طرح سے، جب میں مشن کو کامیابی سے مکمل کر کے اپنے کمرے میں بیڈ پر آرام کرنے کے لیے لیٹنے لگا تو بے اختیار میرے منہ سے نکلا کہ چلو اس طویل مصیبت سے تو جان چھٹی۔ بظاہر تو یہ ایک عام سا فکرہ ہے اور آدمی دن میں نہ جانے کتنی بار کہہ ڈالتا ہے، لیکن خیر و شر کی اس جنگ میں اس فکرے نے مجھے ان شیطانی طاقتوں کے ہاتھوں پھنسوا دیا۔ میں نے خیر و شر کی اس جنگ کو مصیبت کہہ کر خیر کی قوتوں کی نفی کی، اور خیر کی قوتیں میری امداد سے پیچھے ہٹ گئیں، اور میں اس قید خانے میں پھنس گیا۔ میرا ذہن اور میری زبان پر جیسے تالے سے پڑ گئے۔ قرآنی آیات تو ایک طرف، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ تک میرے ذہن میں نہ ابھر رہے تھے۔ یہ تو پھر اس ذات نے کرم کیا اور سبزی والے بابا کے ذریعے تم لوگوں کو مجھ تک پہنچایا اور مجھے آزادی مل گئی، اور مجھے دوبارہ اللہ تعالیٰ کا نام اور قرآنی آیات یاد آ گئیں۔ اس لیے تو میرا سر بے اختیار سجدے میں گر گیا تھا، کیونکہ ان لمحات میں مجھے پہلی بار تجربہ ہوا کہ یہ نام اور یہ کلام ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، اور ان کے چھن جانے سے کس قدر بھیانک حالات ذہن اور دل میں پیدا ہوتا ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ عمران نے جواب دیا۔ اس دوران وہ جیپ تک پہنچ چکے تھے۔ اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ پہلے تو ہوٹل چلو، ہو سکتا ہے اس پروفیسر نے جھوٹ بولا ہو اور ٹائیگر، جوزف اور جوانا وہیں موجود ہوں۔ اس کے بعد سوچوں گا اب کیا کیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ اب اس پروفیسر کے لیے مجھے یہاں سے یونائٹڈ کامن ہی جانا پڑے گا، عمران نے کہا اور جیپ میں سوار ہو گیا۔ پھر جب وہ طویل مسافت کے بعد ہوٹل پہنچے تو وہاں واقعی ٹائیگر، جوزف اور جوانا موجود تھے۔ باس صاحب کہاں چلے جاتے ہیں؟ آپ تو اپنے کمرے میں آرام کرنے گئے تھے، کمرہ ویسے ہی اندر سے بند تھا لیکن آپ غائب تھے۔ ہم نے پورا شہر چھان مارا ہے، جوزف نے کہا۔ میں ان شیطانی طاقتوں کے چکر میں پھنس گیا تھا، عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ شیطانی قوتوں کے چکر میں؟ تو یہ کیا صفدر صاحب اور کیپٹن شکیل صاحب نہیں ہیں، شیطانی قوتیں ہیں، مگر مجھے تو ان سے کوئی بو نہیں آ رہی، جوزف نے چونک کر انتہائی غور سے صفدر اور کیپٹن شکیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور عمران کے ساتھ صفدر اور کیپٹن شکیل بھی بے اختیار ہنس پڑے، اور عمران نے تفصیل بتائی کہ وہ کس طرح پھنس گیا اور کس طرح صفدر اور کیپٹن شکیل نے بروقت پہنچ کر اسے اس چکر سے نجات دلائی۔ ماسٹر، میرا خیال ہے کہ آپ کا طریقہ کار غلط ہے۔ یہ پروفیسر لاکھ شیطانی طاقت صحیح ہے تو بہرحال انسان۔ آپ مجھے اجازت دیں، میں ایک لمحے میں اس کی گردن توڑ دوں گا، پھر میں دیکھتا ہوں کہ اس کی شیطانی قوتیں اس کی ٹوٹی ہوئی گردن کو کس طرح دوبارہ جوڑتی ہیں، جوانا نے اسی لیے لہجے میں کہا۔ تمہیں شاید وہ ضرورہ ہسٹری والا کیس یاد نہیں رہا جس میں ڈاکٹر فرینکنسٹائن نے تمہارا کیا حشر کر دیا تھا۔ بظاہر اس نے تمہیں انگلی تک نہیں لگائی لیکن تم حقیر کینچوے سے بھی بدتر ہو گئے تھے۔ اس لیے مسٹر جوانا، یہ اس طرح کے کیس نہیں، ان میں جسمانی طاقت سے کوئی کام نہیں دکھا سکتی، عمران نے کہا تو جوانا نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔
बॉस आप मेरे साथ अफ्रीका चले, मुझे यकीन है कि अब भी मैं किसी न किसी विश डॉक्टर को ढूंढ निकालूंगा और फिर इन काली ताकतों को हम शात्री माबद में हमेशा हमेशा के लिए कैद करके ख़त्म कर देंगे, जोसेफ ने मशवरा देते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि इमरान जोसेफ की बात का जवाब देता, अचानक मेज़ पर पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी। इमरान के इशारे पर जोसेफ ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, जोसेफ ने स्मार्ट लहजे में पूछा। मैं काउंटर से बोल रही हूँ जनाब, अली इमरान साहब से एक साहब मिलना चाहते हैं, वो अपना नाम बहजादी बता रहे हैं। दूसरी तरफ से काउंटर गर्ल की आवाज़ सुनाई दी। मेरा नाम ले रही है शायद ये मोहतरमा। वाह वाह, वो क्या कहते हैं, मुझसे तो बेहतर मेरा नाम ही है जो उन होंठों से अदा हो रहा है, इमरान ने कहा। तो जोसेफ ने मुंह बनाते हुए रिसीवर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। आपसे कोई बहजादी मिलना चाहता है, जोसेफ ने मुंह फ़ोन देते हुए कहा। हेलो, मैं अली इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने भी संजीदा लहजे में कहा। एक साहब जो अपना नाम बहजादी बता रहे हैं आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, दूसरी तरफ से काउंटर गर्ल ने मोदबाना लहजे में कहा। साहब हैं या साहिबा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जी साहब हैं, काउंटर गर्ल ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। शायद वो इमरान की बात का मतलब ना समझ सकी थी। आपने बहजादी कहा था इसलिए मैं समझा कि बहजाद तो साहब होते हैं, शायद बहजादी साहिबा हो। बहरहाल बात कराएं उनसे, इमरान ने वजाहत करते हुए कहा। और दूसरी तरफ से हल्की सी मुतरन्नम हंसी की आवाज़ सुनाई दी। हेलो, मैं बहजादी बोल रहा हूँ, क्या आप अली इमरान साहब हैं? चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। लहजा मोदबाना था। जी फरमाइए, इमरान ने मुख्तसर सा जवाब देते हुए कहा। अगर आप चंद मिनट की मुलाकात के लिए इजाज़त दें तो मेहरबानी होगी, आपसे प्रोफेसर अल्बर्ट के बारे में बात करनी है। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान प्रोफेसर अल्बर्ट का नाम सुनकर बेइख्तियार चौंक पड़ा। ठीक है, तशरीफ़ ले आइए, इमरान ने कहा। शुक्रिया, मैं हाजिर हो रहा हूँ। दूसरी तरफ से इस तरह मोदबाना लहजे में कहा गया और इमरान ने रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर संजीदगी के तासुरात उभर आए। क्या हुआ इमरान साहब, कौन साहब हैं ये? सफदर ने पूछा। पता नहीं, कह रहा था कि प्रोफेसर अल्बर्ट के बारे में बात करनी है। अब ये मालूम नहीं कि उनका असल हदूद दरबा क्या है, इमरान ने कहा। प्रोफेसर अल्बर्ट का ही आदमी होगा, उसे मालूम हो गया होगा कि आप इस कैद खाने से निकल आए हैं, सफदर ने कहा। बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि और तो यहाँ मेरा कोई वाकिफ़ नहीं, और फिर वाकिफ़ भी ऐसा जिसे प्रोफेसर अल्बर्ट के बारे में मालूम हो, इमरान ने उलझे हुए लहजे में जवाब दिया। और फिर चंद मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। यस कम इन, इमरान ने कहा। और दूसरे लम्हे दरवाज़ा खुला और इमरान समेत सब बेएहतियात उठ खड़े हुए। आने वाला वाकई इंतहाई बारोब और वजीहा शख्सियत का मालिक था। उसके जिस्म पर स्लेटी रंग का इंतहाई कीमती कपड़े का जदीद तराश का 3 पीस सूट मौजूद था। हाथों में पाउच और पाइप भी पकड़ा हुआ था। ओह, मैंने आप सब हजरात को डिस्टर्ब किया है, आने वाले ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम अली इमरान है, इमरान ने आगे बढ़कर मुसाफिहा करते हुए कहा। न जाने क्या बात थी कि इमरान जैसा शख्स भी उसकी शख्सियत से हासा मरूब सा हो गया था। मुझे बहजादी कहते हैं, मैं यहाँ मिस्र के कौमी अजायब घर का डायरेक्टर जनरल हूँ, आने वाले ने मुसाफिहा करते हुए कहा। और इमरान ने इस तरह इस बात में सर हिला दिया जैसे आने वाले का पेशा उसकी शख्सियत से हम आहंग हो। इमरान जानता था कि मिस्र में कौमी अजायब घर की क्या अहमियत है, और ऐसे अजायब घर का इंचार्ज होना वाकई मिस्र का अहम तरीन ओहदा है। तशरीफ़ रखें, फरमाएं आप क्या पीना पसंद फरमाएंगे, इमरान ने सब साथियों से तारुफ कराने के बाद कहा। बेहद शुक्रिया, मैं इसलिए हाजिर हुआ था कि आपको सालार साहब के पास ले जाऊं। उन्होंने कहा है कि प्रोफेसर अल्बर्ट के सिलसिले में आपसे अहम बातें करनी है, बहजादी ने जवाब देते हुए कहा। उन सालार साहब का तारुफ क्या है, इमरान ने चौंक कर पूछा। वैसे तो सालार साहब कौमी अजायब घर के बेशुमार चौकीदारों में से एक हैं, लेकिन दरअसल वो क्या है इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। बस आप खुद ही समझ लें कि मैं अजायब घर का डायरेक्टर जनरल होने के बावजूद उनके हुक्म पर आपको लेने यहाँ हाजिर हुआ हूँ, बहजादी ने जवाब दिया। ठीक है, मैं समझ गया, क्या मेरे साथी भी मेरे साथ जा सकते हैं, इमरान ने उठकर खड़े होते हुए पूछा। मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इस बारे में मुझसे कुछ कहा नहीं गया। आप चलें, अगर सालार साहब ने उन्हें इजाज़त दे दी तो ये भी मिल लेंगे उनसे, वरना जैसे वो कहेंगे, बहजादी ने कदरे हिचकिचाते हुए कहा। ठीक है जोसेफ और जोआना, तुम यहीं रहो, टाइगर, सफदर और कैप्टन शील मेरे साथ जाएंगे, इमरान ने कहा। और फिर वो बहजादी के साथ चलते हुए होटल से बाहर आ गए। बाहर बहजादी की इंतहाई जदीद मॉडल की सरकारी कार मौजूद थी, जिसके साथ बावर्दी ड्राइवर भी बड़े मोदबाना अंदाज में खड़ा था। आप बहजादी साहब के साथ बैठे, हम जीप में आपके पीछे आ रहे हैं, सफदर ने कहा। और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो बहजादी के साथ कार की ऊपरी सीट पर बैठ गया। सालार साहब का मज़ीद तारुफ तो कराएं, इमरान ने कहा। तो बहजादी मुस्कुरा दिया। इमरान साहब, मैं क्या और मेरी जुर्रत क्या कि मैं उनका तारुफ करा सकूं, बस इतना समझ लें कि वो सुकून की दौलत बांटते हैं, और जिन लोगों को अल्लाह ताला ने तौफीक दी है वो उनसे इस दौलत का कुछ ना कुछ हिस्सा लेकर सुरखरू हो जाते हैं। मेरा भी शुमार उनके होशा चीनों में है। ये उनकी मेहरबानी है कि वो मुझे इस काबिल समझते हैं कि मुझे किसी काम का हुक्म दे देते हैं। ये मेरी खुशनसीबी है और मैं अपनी इस खुशनसीबी पर नाजा हूँ, बहजादी ने जवाब दिया।
کیا ڈیوٹی کے دوران بھی آپ ان سے ایسی ہی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسے واقعی یہ سب کچھ عجیب سا لگ رہا تھا کہ قومی عجائب گھر کا ڈائریکٹر جنرل اپنے ہی ادارے کے کام سے چوکیدار کے بارے میں ایسے لہجے میں اور ایسی عقیدت بھری بات کر رہا ہو۔ ارے نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں۔ عام حالات میں تو میں ڈائریکٹر جنرل ہوں اور وہ چوکیدار، اور شاید عجائب گھر کے سینکڑوں ملازمین میں سے کسی ایک کو بھی معلوم نہ ہو کہ میرا اور ان کا کیا رشتہ ہے۔ یہ تو ان لمحات کی باتیں ہیں جو لمحات اس دنیاوی کاروبار سے ہٹ کر گزرتے ہیں، بہزادی نے جواب دیا۔ آپ کو ان کے متعلق کیسے علم ہوا؟ کیا انہوں نے خود کہا تھا؟ عمران واقعی اس معاملے میں پوری دلچسپی لے رہا تھا، کیونکہ اس سے پہلے تو صفدر نے اسے سبزی والے بابا کے متعلق بتایا تھا، لیکن یہ صرف سنی ہوئی بات تھی۔ اسے ذاتی طور پر ایسی کسی شخصیت سے ملاقات کا موقع نہ ملا تھا اب تک۔ اس سلسلے میں اس کی ملاقات پروفیسروں، ڈاکٹروں، ریسرچ اسکالروں کے علاوہ بابا ٹائپ کے لوگوں سے ضرور ہوئی تھی، لیکن یہ بابا ٹائپ کے لوگ ایسے تھے جو باقاعدہ روشنی کے نمائندے تھے، لیکن کسی ایسے آدمی سے جو دنیاوی طور پر انتہائی نچلے طبقے کا آدمی ہو لیکن روحانی طور پر اس کا مرتبہ بے حد بلند ہو، اس کی اب تک ملاقات نہ ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس معاملے میں پوری دلچسپی لے رہا تھا۔ نہیں عمران صاحب، ایسی باتیں کسی سے کی نہیں جاتی۔ میں تعلیم کے سلسلے میں 14 سال گریٹ لینڈ میں رہا ہوں، وہاں رہنے کے باوجود میرے اندر فطری طور پر روحانیت سے شغف موجود رہا۔ وہاں ایک صاحب سے اچانک ملاقات ہو گئی جو اس سلسلے میں دلچسپی رکھتے تھے، بس ان کے ذریعے ایک اور صاحب سے ملاقات ہو گئی جو ریلوے میں اعلیٰ افسر تھے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں واپس یہاں آیا تو انہوں نے مجھے سالار صاحب کا ریفرنس دے دیا، میں ان کے پاس پہنچ گیا، ساتھ ہی میں نوکری کے سلسلے میں بھی کوشش کر رہا تھا۔ اب یہ سالار صاحب کی مہربانی ہے کہ انہیں مجھ سے دلچسپی ہو گئی ہے۔ ایک دو چھوٹے بڑے امتحان بھی لیے گئے جن میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں سرخرو رہا، چنانچہ یہ دلچسپی بڑھ گئی اور سالار صاحب نے میری نوکری کا بندوبست بھی قومی عجائب گھر میں کرا دیا۔ اس طرح میں یہاں ملازم ہو گیا اور اب ڈائریکٹر جنرل ہوں۔ بس کچھ ایسا ہی سلسلہ ہے، بہزادی نے گول مول انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمران نے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد کار وسیع و عریض رقبے میں پھیلے ہوئے مصر کے قومی عجائب گھر کی حدود میں داخل ہو گئی اور پھر ایک ایسی کالونی کی طرف بڑھ گئی جہاں نچلے درجے کے ملازمین کے مختلف کیٹیگری کے کوارٹرز تھے۔ ڈرائیور، کار روک دو، بہزادی نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا، اور ڈرائیور نے خاموشی سے کار ایک طرف کر کے روک دی۔ مجھے اس سے آگے جانے کا حکم نہیں عمران صاحب، آپ آگے چلے جائیں، دوسری لائن میں کوارٹر نمبر 112 ہے، اس میں سالار صاحب رہتے ہیں، ان سے جا کے آپ مل لیں۔ بہزادی نے کہا تو عمران سر ہلاتا ہوا کار سے نیچے اتر آیا اور بہزادی نے اسے خدا حافظ کہا اور اس کے ساتھ ہی کار نے موڑ کاٹا اور واپس چلی گئی۔ عقب میں آنے والی جیپ اس کے قریب آ کر رک گئی، اس میں صفدر، کیپٹن شکیل اور ٹائیگر سوار تھے۔ جیپ یہیں کہیں پارک کر دو، آگے تنگ گلیاں ہیں، پیدل جانا ہوگا، عمران نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے صفدر سے کہا، اور صفدر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جیپ ایک سائڈ پر کر کے روک دی، جبکہ ٹائیگر اور کیپٹن شکیل پہلے ہی نیچے اتر آئے تھے۔ جیپ روک کر وہ سب آگے بڑھنے لگے اور چند لمحوں بعد وہ ایک چھوٹے سے کوارٹر کے سامنے کھڑے تھے جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور ٹاٹ کا ایک میلا سا پردہ دروازے پر پڑا ہوا تھا۔ دروازے پر 107 کا ہندسہ سرخ روغن سے لکھا ہوا تھا۔ عمران نے دروازے کی کنڈی بجائی تو چند لمحوں بعد ایک 10 سالہ بچہ باہر آ گیا، اس کے جسم پر سادہ سا لباس تھا۔ سالار صاحب سے ملنا ہے، میرا نام علی عمران ہے، عمران نے کہا، میں بیٹھک کھولتا ہوں، اس بچے نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ چند لمحوں بعد ساتھ والا دروازہ کھلا اور وہی بچہ دروازے پر نظر آیا۔ آئیں جناب، بچے نے کہا اور عمران اپنے ساتھیوں سمیت اندر داخل ہوا۔ ایک طرف ایک لوہے کی بہت بڑی چارپائی پڑی ہوئی تھی جس پر چادر بچھی ہوئی تھی، ایک طرف 4 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں، ایک چھوٹی سی میز بھی تھی۔ بچہ اندرونی دروازے سے واپس چلا گیا۔ ابھی عمران اور اس کے ساتھی اس کمرے کی حالت دیکھ رہے تھے کہ اندرونی دروازے سے ایک منحنی سی آدمی اندر داخل ہوا اور اس کے جسم پر عام سا لباس تھا۔ چہرہ سوکھ کر امی چور جیسا نظر آ رہا تھا، البتہ آنکھوں میں تیز چمک تھی۔ میرا نام سالار ہے، آنے والے نے عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا نام علی عمران ہے اور بہزادی صاحب ہمیں جہاں چھوڑ گئے ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں، عمران نے کہا اور ساتھ ہی اپنے ساتھیوں کا تعارف کرا دیا۔ وہ ہاں آئیں، سالار نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے باہر آ گئے۔ ویسے عمران کو اس سالار صاحب کو دیکھ کر حیرت کے ساتھ ساتھ مایوسی بھی ہوئی تھی اور وہ ہر لحاظ سے کام اور غریب سے چوکیدار نظر آ رہا تھا۔ سالار بڑے اطمینان سے چلتا ہوا ایک کھلی جگہ پر پہنچ گیا جہاں ایک چھوٹی سی مسجد موجود تھی۔ مسجد کا دروازہ بند تھا۔ سالار نے آگے بڑھ کر مسجد کا دروازہ کھولا اور انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ اندر داخل ہو گیا۔ عمران اور اس کے ساتھی بھی اس کے حکم میں اندر داخل ہو گئے۔ مسجد کچھ زیادہ بڑی نہ تھی، مسجد کے حال میں دریاں بچھی ہوئی تھیں۔ تشریف رکھیں، سالار نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا اور خود بھی اس طرح اطمینان سے بیٹھ گیا جیسے اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہوٹل سے بلایا ہی اس لیے ہو کہ انہیں مسجد میں لا کر بٹھائے۔ وہاں گھر میں یہ باتیں کچھ اچھی نہیں لگتی کیونکہ میری بیوی ان باتوں سے بے حد نالاں ہے۔
سالار نے پہلی بار مسکراتے ہوئے کہا، کن باتوں سے؟ عمران نے جان بوجھ کر پوچھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مجھے جناب نہیں کہیں گے، میں تو ایک عام سا چوکیدار ہوں، جبکہ آپ انتہائی معزز پیشے سے متعلق ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو خود نہیں بلایا، بلکہ مجھے حکم دیا گیا تھا، اور اب آپ سے جو باتیں ہوں گی اس حکم کے تحت ہوں گی۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ پاکیزہ کے فضل بابا نے آپ کو صرف اس شیطان کی قید سے رہائی دلانے کا بندوبست کیا ہے، مزید کوئی کام نہیں کیا۔ لیکن کیا کہا جا سکتا ہے، ان کی طبیعت ہی ایسی ہے۔ لیکن آپ بتائیں کہ آپ کو اس ساری جدوجہد اور اس ساری محنت کا کیا پھل ملا؟ کیا آپ اس رامیز کو ضائع کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ کیا آپ اس پروفیسر البرٹ کو ہلاک کر سکے ہیں؟ سالار نے آواز بلند قدرے اونچے لہجے میں کہا، پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو ان ساری باتوں کا کیسے علم ہو گیا؟ آپ کو میرے نام کا، میری رہائش کا، یہ سب کیا نظام ہے؟ جبکہ میں آپ کی ظاہری حالت، آپ کے مکان کی حالت، بچوں کی حالت اور بقول آپ کی بیوی بھی ان باتوں سے نالاں رہتی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا آپ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ عمران اپنی حیرت پر قابو نہ رکھ سکا تو بول پڑا، اور سالار بے اختیار ہنس پڑا۔ عمران صاحب، آپ لوگ بے حد مزے میں رہتے ہیں، دنیاوی ٹھاٹ بھی آپ کے حصے میں آتے ہیں اور دنیاوی عزت و شہرت بھی۔ مجھے معلوم ہے آپ کون ہیں، کیا کرتے ہیں، آپ کی کیا حیثیت ہے، آپ کا کیا کردار ہے، مجھے ان ساری باتوں کا علم ہے۔ یہ ساری چیزیں مجھے بھی مل سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہر معاملے میں علیحدہ ہی نظام ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کے حصے میں شکر آتا ہے، کچھ لوگ ہیں جن کے حصے میں صبر آتا ہے۔ شکر ان لوگوں کے حصے میں جنہیں دنیاوی دولت، عزت، شہرت دے کر آزمایا جاتا ہے کہ وہ اس دولت، عزت اور شہرت کا استعمال کیسے کرتے ہیں، ان نعمتوں کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں، یہی ان کی آزمائش ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ان ساری چیزوں سے محروم رکھ کر آزمایا جاتا ہے۔ وہ چاہیں تو یہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ان کی آزمائش یہی ہوتی ہے کہ کیا وہ ان چیزوں کی محرومی پر صبر کرتے ہیں یا نہیں۔ بظاہر آپ کو میری ظاہری حالت پر ترس آ رہا ہوگا اور آپ سمجھتے ہوں گے کہ ان چیزوں سے محرومی کی وجہ سے میں پریشان ہوں، لیکن ایسی بات نہیں۔ صبر کرنے والوں کے درجات شکر کرنے والوں سے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ صبر کرنے والوں کو جو روحانی دولت عطا کی جاتی ہے، اس کے معاملے میں یہ دنیاوی دولت، یہ ٹھاٹ باٹ، یہ عزت، یہ شہرت انتہائی حقیر لگتی ہے۔ بلکہ ہمیں شکر کرنے والوں پر ترس آتا ہے کہ وہ لوگ کس قدر سخت ترین آزمائش کا شکار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ہم لوگوں پر کس قدر کرم ہے کہ اس نے ہمیں صبر کرنے والوں میں رکھا ہے۔ زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، بہرحال یہ ایک نظام ہے اور ہم سب اس نظام کا ایک حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھ جیسے حقیر اور عاجز بندے پر بے پایاں رحمت کرتے ہوئے مجھے صبر کرنے والوں میں شامل کر لیا ہے، اور میں اس پر اللہ کا بے حد شکر گزار ہوں، سالار نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے۔